ہے جسے پتا ہو کہ حلال کرنے والا ہے کون اور حرام کرنے والا ہے کون۔ ابھی تو لوگوں کو نہ اللہ کا پتہ نہ رسول کا پتہ، ہم انہیں کہتے ہیں سود حرام ہے، وہ پہلے بتاؤ تو صحیح وہ ہے کون جو کہہ رہا ہے میرے اور میرے رسول کی جنگ ہے تمہارے، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ جس کی طاقت کا پتہ ہوتا ہے اس کے آگے کون کھڑا ہوتا ہے؟ تیمور کا سفیر جب کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا تھا تو وہ گھوڑے سے نہیں اترتا تھا، وہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے تیمور کا خط یوں پھینکتا تھا، اور جو اس ملک کا بادشاہ نیچے اتر کے جھک کے وہ خط اٹھاتا تھا کہ اس کمبخت کی طاقت کا سب کو پتا تھا کہ وہ کیا بلا ہے۔ دنیا کا آخری فاتح ہے تیمور، تیمور کے بعد فاتح کوئی نہیں آیا، آخری فاتح تیمور ہے۔ ایک چھوٹے سے بادشاہ کی طاقت جھکا دیتی تھی بادشاہوں کو، ادھر سے اللہ اور نیچے رسول کہہ رہے ہیں فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا سود چھوڑ دو یا اللہ اس کا رسول لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتے کہ وہ نہ اللہ کو جانتے نہ رسول کو جانتے۔ اللہ اس کے رسول کا تعارف ضروری، میں اس لیے پہلے اللہ رسول کا تھوڑا سا تعارف، وہ ہیں کون جن کو جو کہہ رہے ہیں سود حرام ہے، جو کہہ رہے ہیں جھوٹ حرام ہے، جو کہہ رہے ہیں زنا حرام ہے، جو کہہ رہے ہیں کفر حرام ہے، شرک حرام ہے، وہ ہیں کون؟ میں نے فیصل آباد کے تاجروں میں نا بیان کیا، ابھی یہ میزان بینک اتنا زیادہ نہیں ظاہر ہوا تھا تو میں تاجروں میں تھوڑی سی بات کر دیتا تھا، بھائی سود کے بغیر آپ تجارت چلو۔ تو ایک بہت بڑی پارٹی کا چیئرمین آ کر میرے گلے لگ گیا کہ سود کے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا، کر کے دکھاؤ، تمہاری کپاس کون خریدے گا سود نہ ہوگا، سود کے بغیر تمہاری کپاس کون خریدے گا؟ میں کہا میری تو وک جاوے گی تو اپنی فکر کر۔ تو میں انہیں معذور سمجھتا ہوں، مسلمان ہیں، نیک آدمی ہیں، لیکن پتہ کوئی نہیں، وہ دلیر ہو کے نہیں کر رہے، وہ نادان ہو کے کر رہے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ان کو کہ کہنے والا کون ہے اور آگے فرمان سنانے والا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا اللہ نے جوڑ کے کلمہ بنایا ہے، سبحان اللہ۔ تو عرفان صاحب سے زیادہ میں ان کی بیوی کو سلام پیش کرتا ہوں، چونکہ وہ ان سے بھی ملاقات ہوئی حج میں، تو جنہوں نے ان کو یہ ذہن دیا، پھر یہ اٹھے، پھر اللہ نے مفتی تقی صاحب جیسا ہمیں سرمایہ دیا۔ ہاتھی کے موت سے جب کوئی پوچھتے ہیں نا، چونکہ کچھ علماء اب بھی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، مفتی تقی صاحب نے جب کہہ دیا ہے تو بس پھر وللضالین آمین۔ اتنا بڑا آدمی میری نظر میں بر صغیر میں یعنی معاملات میں اتنی بڑی نظر رکھنے والا میری نظر میں اور کوئی آدمی نہیں۔ تو جب وہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر ان کے بیٹے ماشاءاللہ انہی کے نقش قدم پر ہیں اور انہی کی طرح محنت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ہمیں اپنا بھی بنا اور اپنے حبیب کا بھی بنا، اور جن راہوں سے تو نے روکا ہے ان سے ہمیں بچا لے، جن طرف چلنے کا کہا ہے ادھر ہمیں چلا دے۔ اے میرے مالک اپنی پسند ہماری پسند بنا دے، اپنی ناپسند ہماری ناپسند بنا دے، اپنے حبیب کی پسند ہماری پسند بنا دے، ان کی ناپسند ہماری ناپسند بنا دے۔ یا اللہ ہمارا پورا بازار تیری نافرمانی میں جکڑا ہوا ہے، اسے حلال پہ قائم فرما دے، اسے سود سے پاک فرما دے، اسے جھوٹ سے پاک فرما دے، اسے بددیانتی سے پاک فرما دے، اسے کھوٹ سے پاک فرما دے۔ یا اللہ جیسے پہلی صدی کے تجار نے سارا مشرق بعید میں اسلام پھیلایا، آج کے ہمارے تاجروں کو پوری دنیا میں اسلام پھیلانے والا بنا دے۔ جیسے تو نے یا اللہ قرون اولیٰ کے مسلمان تاجروں کی تجارت کو دنیا میں اپنے دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنایا، یا اللہ تو ہمارے تاجروں کو بھی آج کی دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ سچائی دیانت سے ہمارے بازاروں کو مزین فرما، کھوٹ سود سے، ظلم سے، جھوٹ سے، مکر سے، فریب سے، دھوکہ سے ہمارے بازاروں کو پاک فرما۔ ہماری ساری معیشت کو یا اللہ ساری معیشت کو سود سے پاک
پاک کر دے، جتنے بینک ہیں سب کو بغیر سود کے کر دے، میزان بینک والوں کو جزائے خیر عطا فرما، تو عرفان صاحب ان کی اہلیہ کو جزائے خیر عطا فرما، مفتی تقی صاحب کا سایہ ہم پہ تا دیر قائم فرما، ان کے بیٹے ان کے نقش قدم پر ہیں یا اللہ ان کے بھی قدم قدم حفاظت فرما اور ان کی مزید بھی رہنمائی فرما، اور پورے ملک میں ان یا اللہ اس گھرانے نے بہت خیر پہنچائی ہے، بہت برکت پہنچائی ہے یا اللہ، ہم ان کے بڑوں کے شکر گزار ہیں یا اللہ، تو اپنے شایان شان ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرما، انہیں ان کی نسلوں کو شاد و آباد و نحال فرما یا اللہ، جو کوئی اشکال ہیں اہل علم کے وہ تو حل فرما، دور فرما، اور یا اللہ ہماری تجارت کو اپنے محبوب والی بتائی ہوئی تجارت بنا دے، صحابہ تابعین تبع تابعین والی تجارت بنا دے، ہماری زراعت کو اپنے نبی والے بتائے ہوئے طریقے پر قائم فرما دے، ہماری حکومتوں کو، ہماری معاشرت کو، معیشت کو یا اللہ زندگی کے ہر شعبے میں یا اللہ اپنے نبی والی زندگی زندہ فرما دے، اور یا اللہ ان حضرات کو جو رکاوٹیں پیش آ رہی ہوں اپنے فضل سے دور فرما، لوگوں کا رجوع عام فرما، لوگوں کا رجوع عام فرما، لوگوں کو ان کی طرف رجوع کرنے والا بنا، اور جتنا سود کا نظام چل رہا ہے اپنی قدرت سے، اپنی غیبی قدرت سے اسے ختم فرما، اسے ختم فرما۔ یہ سارے حاضرین جو آئے ہوئے ہیں یا اللہ، خواتین ہیں، حضرات ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، ماتحت ہیں، افسر ہیں، ان پر اپنی رحمت کا سایہ گہرا فرما، انہیں ان کی نسلوں کو آباد شاداب نحال فرما، میزان بینک کو پاکستان کا سب سے بڑا بینک بنا دے، سب سے بڑا بینک بنا دے، تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو نے 30ویں سے 8ویں نمبر پہ پہنچایا، 8ویں سے پہلے نمبر پہ پہنچا دے، انک علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ جدیر۔